بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ تمام پریشان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو سیکھنے والے جتنے بھی احباب ہیں ان کو اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ ان بہترین لوگوں میں سے ہیں جو اس کائنات میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ وہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک قرآن پاک کو سیکھنے والے اور دوسرے سکھانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 95 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 95 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 اور 220 پڑھیں گے۔ ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے دو اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ترجمۃ القرآن بذریعہ علامات کی پہچان کر کے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے، اور اسی طرح معلم القرآن کے اندر یہ علامتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اگر آپ نے معلم القرآن کے اسباق ابھی تک نہیں پڑھے تو ان کو لازمی پڑھیے۔ ان کے اندر تمام تر جتنی بھی علامات ہیں ان کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ یہ علامت کس لیے ہے، اس کا کیا ترجمہ ہوگا۔ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو علم النحو کا ہمارا جو گرامر کا ابتدائی بگنر کے لیے کورس ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ تو دونوں طرح اگر آپ تعریفات کو یاد نہیں کرنا چاہتے، علامات کی پہچان کر کے آپ عربی گرامر سیکھ کے ترجمۃ القرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو معلم القرآن کے اندر تمام تر چیزیں مل جائیں گی۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ سرخ رنگ اس میں ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اور جو اسلوب نمبر 2 ہے اس میں جو کالا رنگ ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، اور جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ دوسرا جو اسلوب ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تو یہاں کی آیت کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ شراب اور جوا جو ہے یہ حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق۔ قل فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فوائد بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے فائدے کی کوئی چیز ہے لیکن وہ گناہ ہے اور حرام ہے تو ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نفع سے زیادہ اس کا نقصان ہے، اس کا گناہ ہے۔ فرمایا واسمہما اکبر من نفعہما، حالانکہ دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ ویسألونک ماذا ینفقون، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ کہیں جو زائد ہو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان عن ظہر غنی وابدأ بمن تعول، کہ جو تمہاری ضرورت سے ہٹ کر ہو، یعنی جو تمہارے پاس زائد ہو، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے بعد جو مال بچے اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور اس کی ابتدا ان سے کرو جن کی تم پرورش کرتے ہو۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامیٰ، یتیموں کے متعلق، یتیموں کے بارے میں۔ قل فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، بھلائی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم سب مل جل کر رہو ان سے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بگاڑ کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَأَعْنَتَكُمْ، یقیناً تم پر سختی بھی کر سکتا تھا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ان کا مال آپ ضائع کر دیں یا ان کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کریں، ایسا آپ کے لیے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فوائد بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، حالانکہ ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے دونوں کے نفع سے، ویسألونک ماذا ینفقون، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ کہہ دیجئے جو زائد ہو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بھی، ویسألونک، اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، الیتامی، یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے متعلق، قل فرما دیجئے، اصلاح لہم، بھلائی کرنا ان کے لیے، خیر، بہتر ہے، ان تخالطوہم، اور اگر تم سب مل جل کر رہو ان سے، فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بگاڑ کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں سے، یعنی اگر کوئی بندہ اصلاح کے طور پر ان کے ساتھ مل جاتا ہے فائدے کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ ان کے لیے جائز درست نہیں ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، یقیناً تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسلوب نمبر 2، تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، تو اس کو اسلوب نمبر 2 کے تحت سبق کو دیکھ لیجئے۔ اسلوب نمبر 2، تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہاں پہ جو 3 رنگ استعمال ہوئے ہیں، جو کالے رنگ کے اندر الفاظ ہوں گے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو 65% ہیں، جو نیلے رنگ کے اندر ہیں وہ بار بار آنے والے ہیں، جو سرخ رنگ کے اندر ہیں وہ الفاظ جو نئے یا مشکل الفاظ ہو سکتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، قل فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، واسمہما، حالانکہ ان دونوں کا گناہ، اکبر من نفعہما، بڑا ہے ان کے فائدے سے، یعنی جتنا فائدہ ہے نا اس سے بڑھ کر اس کا گناہ ہے، جوئے کا بھی اور اسی طرح شراب کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو جوئے سے، شراب سے محفوظ فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ کہیں جو ضرورت سے زائد ہو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق، قل فرما دیجیے، اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے بھلائی جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو یعنی اکٹھے کھاؤ پیو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بگاڑ کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ، تو یقیناً سختی بھی کر سکتا تھا تم پر، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر جو سرخ رنگ کے الفاظ ہیں، پہلے نمبر پہ جو آیت نمبر 220 اس میں عزیز دیکھ لیجئے، غالب، لَأَعْنَتَ، سختی بھی کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ جو آیت نمبر 219 ہے اس کے اندر بھی تقریباً 5 الفاظ ہیں۔ پہلے نمبر پر الخمر، جس کا معنی شراب، المیسر، جس کا معنی جوا، اسم، گناہ، اسم یہ بھی اس کا ایک ہی معنی ہے گناہ، اور العفو جو زائد ہو یعنی جو ضرورت سے زائد ہو۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے بارے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ضرور پوچھیے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔